بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے۔ لاسٹ میں ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل پڑھی تھی، اس کے پہلے 3 اشعار کیے تھے۔ آج ہم اس کے بقیہ اشعار پڑھیں گے۔ شعر نمبر 4 ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے، ہم ان سے وفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو وفا کے مفہوم تک سے واقف نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص سے امیدیں اور توقعات وابستہ کر رکھی ہیں جس کی فطرت میں بے وفائی ہے۔ جو وفا کے تقاضوں کو نہیں جانتا وہ وفا کی کیا لاج رکھے گا۔ شاعر چاہتا ہے کہ کسی طرح محبوب اس کے دل کے احساسات اور جذبات سے واقف ہو اور غم کی داستان سنے، لیکن ایسا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کا محبوب بے وفا ہے، لیکن پھر بھی اس سے وفا کی امید رکھے ہوئے ہے۔ دراصل وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید اس کا محبوب اس سے وفا کرے گا۔ شعر نمبر 5 ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے، فقیروں کی آواز صرف یہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ شاعر اس شعر میں محبوب سے لطف و کرم کی التجا کرتا ہے کہ اے محبوب میرے حال پر نظر کرم کرو، کیونکہ وہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی ہوتی ہے۔ شاعر کو محبوب سے بہت محبت ہے، وہ اس کا احساس کر رہا ہے تاکہ اس کی خیر خواہی ہو، اس کی بھلائی ہو۔ اس شعر میں شاعر نے ایک ابدی حقیقت اور سچائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی سوچتے ہیں خدا ان لوگوں کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدمت خلق کو عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شعر کے پیغام پر عمل کر کے زندگی آسانی سے گزاری جا سکتی ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، جہاں تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے، مجھے معلوم نہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، البتہ اپنی قیمتی جان تجھ پر قربان کرتا ہوں۔ اس شعر میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنے محبوب کی خاطر جان قربان کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت اور اعزاز سمجھتے ہیں، اور اپنے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ان عاشقوں میں سے نہیں ہے جو صرف دعا دیتے ہیں اور منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ وہ زبانی دعاؤں سے نا واقف ہے، جان نثار عاشق ہے اور جان جیسی قیمتی شے قربان کر کے سچا عاشق ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ آخری شعر ہے، میں نے مانا کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اگرچہ غالب کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر مفت ہاتھ لگ جائے تو برا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کے انداز بیان میں عاجزی کا اظہار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ غالب ایک بے قدر و قیمت انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں مفت میں تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں، تجھے اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی بے قدر و قیمت چیز مفت ہاتھ آ رہی ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، مفت کی چیز تو ہر کوئی قبول کر لیتا ہے۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں حقیر و ادنا ہوں، لیکن تو میرا شوق دیکھ، میری محبت دیکھ، میں کتنی تمہاری عزت کرتا ہوں اور کس قدر تمہیں پا لینے کا آرزو مند ہوں۔ یقیناً میں اس قابل بھی نہیں کہ تجھے دیکھوں اور تمہاری توجہ حاصل کروں، لیکن اگر تم مجھے قبول کر لو گے تو کوئی مذائقہ نہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ میرے پاس وفا ہے اور خلوص ہے۔ یہاں ہماری غزل مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اردو گرامر کا پڑھیں گے۔ گرامر میں آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 78 پر موجود مکالمہ نمبر 6 ہوٹل میں آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور غزل کے اشعار لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔